اور بہت سارے روزے والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا ہونے کے کچھ نہیں ملتا. جیسے مطلب ہم نے سحری کھا لیا لیکن دن بھر ہم جھوٹ بھی بولتے رہے, کسی کے ساتھ گالی گلوچ بھی کرتے رہے, کسی کے ساتھ بد کلامی بھی کرتے رہے, اور اس طرح جھوٹ بھی بولتے رہے, کسی کی چگلی بھی کرتے. یہ عام وبا ہے معاشرے میں, چگلی کرنا, جھوٹ بولنا. ان چیزوں سے جو ہے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن ثواب میں کمی ہوتی ہے. اس انسان صرف بھوکا ہونے کا, بھوکا رہا, روزے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. جیسے آج کل عام یہ پوچھا جاتا ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کیا؟ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح سے ڈرپ یعنی وہ جو گلوکوز وغیرہ چڑھواتے ہیں اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں فقہ کی کتابوں میں منفذ کے ذریعے سے اگر کوئی چیز انسان کے معدے تک پہنچے, یعنی منہ کے راستے سے, ناک کے راستے سے یا دماغ تک پہنچے, ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر خون میں ملا کر, جیسے انجیکشن خون میں مل جاتا ہے یا وہ ڈرپ بھی خون میں مل جاتا ہے, ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن بغیر ضرورت کے اگر کوئی انجیکشن لگواتا ہے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن نہیں لگوانا چاہیے. کہ کئی لوگ سماج میں کچھ لوگ مالدار بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے فقیر غریب بھی ہوتے ہیں. تو مالداروں کو روزہ رکھوانے کے بعد اس کو یہ احساس جو ہے دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی, کسی آدمی کے پاس کھانا نہ ہو تو اس پر کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں, تو وہ اس سے تاکہ اس کے ساتھ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا جو ہے جذبہ پیدا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ سائنسی اعتبار سے بھی بہت ساری بیماریوں کا, یہ آپ ڈاکٹر حضرات سے پوچھ سکتے ہیں, بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. لیکن رمضان کا سب سے بڑا پیغام انسانیت کو ہمدردی کا ہے کہ آپ کے معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں, اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز میں ہوں آپ کے ساتھ افتخار صوفی. ناظرین محترم, رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے. پوری امت مسلمہ کو ہماری طرف سے دل کی امید 11ویں سے رمضان مبارک ہو. ہمارے ساتھ موجود ہیں بات چیت کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا بشیر صاحب. رمضان المبارک کو لے کے ان سے کچھ اہم بات چیت ہوگی. مولانا صاحب خیر مقدم ہے آپ کا. جزاک اللہ خیر. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس مبارک مہینے پر ایک مبارک چیز کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. حضرت سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے رمضان کیا ہے اور رمضان کو کس طرح سے گزارا جائے. رمضان اسلام کی جو 5 بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے ایک ہے, اور رمضان المبارک پوری امت پر جس نے کلمہ پڑھا اس پر فرض ہے. اور اس میں فرض ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے یہ جو اسلامی کیلنڈر ہوتا ہے, مطلب اس میں 9واں مہینہ یہ آتا ہے, اور ہر وہ مسلمان جو بالغ ہو, عاقل ہو, مرد ہو, عورت ہو, اس پر یہ فرض ہے. یہ مطلب فرائض میں سے ایک فرائض ہے. کہ رمضان کے کیا اعمال ہیں؟ دیکھو, رمضان میں ویسے تو امت پر ہر طرح سال بھر آپ پر 5 نمازیں فرض رہتی ہیں, مطلب ہر آدمی پر. اس کے علاوہ نوافل بھی ہوتے ہیں, لیکن رمضان کے کچھ مخصوص اعمال ہیں. ایک تو یہ کہ ہم رمضان میں روزہ رکھیں. صبح صادق جو ہونے سے پہلے, یعنی جو صبح صادق ہوتی ہے, فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے سے لے کر مغرب غروب ہونے تک ہم ہر آدمی کو روزہ رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے تراویح کی نماز کا معمول ہے. اور اس کے ساتھ عام دنوں میں آپ وتر کو جو ہے خود پڑھتے ہیں, لیکن رمضان میں وتر کو تراویح کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہ مخصوص اعمال ہے, مطلب تراویح کی نماز جس کو کہا جاتا ہے 20 رکعت ہوتی ہے, وہ جو ہے اس میں اضافی اعمال ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے معلومات کے لیے میں عرض کر دوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دن میں انسان جو ہے نا واجب اور فرض جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ 20 ہوتی ہیں. فجر کی 2, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4, اور اس کے ساتھ 3 وتر. یہ 20 رکعت بنتی ہے. اور 20 رکعت تراویح بھی رکھی ہے کہ کل قیامت میں اگر بندے کے اعمال میں کچھ فرائض میں کچھ کوتاہی ہو, اس کے ذریعے سے اس کی بھرپائی کی جائے. یہ اس کی حکمت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. یہ تراویح جو ہے یہ امت پر اضافی اعمال ہیں رمضان میں, باقی جو فرائض ہیں وہ تو اس کے ساتھ ہیں. اور ایک اور بھی چیز مان لیجئے کہ رمضان میں اگر کوئی امتی نفل پڑھتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب ملے گا, اور اگر وہ فرض پڑھتا ہے تو اس کو 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ اضافی اعمال ہیں رمضان میں. جی حضرت, آپ سے ایک چیز اور جاننے کی کوشش کریں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے.
देखिए, रोजा टूटने से एक तो खाने पीने से, मतलब कोई चीज खा ली या पी ली उससे रोजा टूट जाता है, या किसी मतलब वजीफा ज़ौजियत कर लिया उससे रोजा टूट जाता है। अगर कोई चीज इंसान की मैदे तक पहुंच जाए या उसके दिमाग तक पहुंच जाए उससे जो है रोजा टूट जाता है। अब हम अगर जैसे कहीं इसका अगरबत्ती का धुआं वगैरह भी है, अगर वो भी अंदर चला जाए उससे भी रोजा टूट जाता है। या कोई ऐसी कोई चीज हमारे मुंह के अंदर थी जो चने के दाने के बराबर थी, चना बोले, तो अगर वो अंदर चली जाती है उससे भी रोजा टूट जाएगा। अलबत्ता यहाँ एक बात ये होती है, एक होता है कि इंसान जानबूझकर रोजा तोड़े, वो एक अलग बात है, और गलती से रोजा टूट जाए तो वो एक गलत। अगर जानबूझकर रोजा कोई तोड़ता है तो उसको एक रोजे के बदले में एक तो रोजे की कज़ा करनी पड़ेगी, उसके अलावा 60 रोजे और रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी से गलती से टूट जाता है तो उसको एक रोजे से कज़ा करनी पड़ेगी। हजरत किन किन चीजों से रोजा नहीं टूटता? रोजा जो है, मतलब जैसे आजकल आम ये पूछा जाता है कि इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटता है क्या? इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटता है। इसी तरह से ड्रिप, यानी वो जो ग्लूकोस वगैरह चढ़वाते हैं उसकी वजह से रोजा नहीं टूटता है। असल वजह क्या होती है कि इसमें फिक्र की किताबों में मनफज के जरिए से अगर कोई चीज इंसान के मैदे तक पहुंचे, यानी मुंह के रास्ते से, नाक के रास्ते से या दिमाग तक पहुंचे, उनसे रोजा टूट जाता है। अगर खून में मिलाकर, जैसे इंजेक्शन खून में मिल जाता है या वो ड्रिप भी खून में मिल जाता है, इन चीजों से रोजा नहीं टूटता है। लेकिन बगैर जरूरत के अगर कोई इंजेक्शन लगवाता है तो रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन नहीं लगवाना चाहिए। जी हजरत, आपसे एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, रोजा रखने के बाद किन किन चीजों से एहतियात किया जाए? देखो, रोजा एक इबादत है और इबादत में एहतियात जरूरी है। यानी हम कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा अमल ना करें कि हम जो है हमारा जो है रोजा ना हो या इबादत ना हो। जैसे हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सारे रात में क़याम करने वाले ऐसे होते हैं कि रात की मुशक्क़त के सिवा उनको कुछ मिलता नहीं, और बहुत सारे रोज़े वाले भी ऐसे होते हैं कि जिनको सिवाय भूखा होने के कुछ नहीं मिलता। जैसे मतलब हमने सहरी खा लिया लेकिन दिन भर हम झूठ भी बोलते रहे, किसी के साथ गाली गलौज भी करते रहे, किसी के साथ बदकलामी भी करते रहे, और इस तरह इन झूठ भी बोलते रहे, किसी की चुगली भी करते। ये आम वबा है माशरे में, चुगली करना, झूठ बोलना। इन चीज़ों से जो है रोज़ा टूटता तो नहीं है लेकिन सवाब में कमी होती है। उस इंसान सिर्फ भूखा होने का, भूखा रहा, रोज़े का सवाब उसको नहीं मिलेगा। खासकर नौजवानों से हमारी इस दफ़ा गुजारिश रहेगी कि अभी मोबाइल की दुनिया है, तो हम ऐसी गलत चीज़ें जो मोबाइल पर आती हैं उन चीज़ों को ना देखा है, क्योंकि नज़र का भी रोज़ा होता है, ज़बान का भी रोज़ा होता है, कान का भी रोज़ा होता है। अगर हमने गलत चीज़ सुनी तो हमारे कान का रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, हमने गलत चीज़ देखी तो उससे हमारा जो है नज़र का रोज़ा चला जाएगा, अगर हमने गलत चीज़ कोई बोली उससे हमारा ज़बान का रोज़ा, इसलिए कि पूरे बदन का रोज़ा है। तो जिस बदन के हिस्से को हमने गलत इस्तेमाल किया उसका रोज़ा जो है टूट जाता है। इन चीज़ों से हम लोगों को जो है एहतियात करनी चाहिए। हजरत, एक आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे, रमज़ान इंसानियत को क्या पैगाम देता है? देखो, रमज़ान इंसान ये जो है ना, रमज़ान क्या, पूरा इस्लाम ही इंसानियत को हमदर्दी का पैगाम देता है। रमज़ान में एक तो इंसान की रूहानी रहसल होती है कि कई लोग समाज में, कुछ लोग मालदार भी होते हैं, कुछ लोग जो है फ़कीर गरीब भी होते हैं। तो मालदारों को रोज़ा रखवाने के बाद उसको ये एहसास जो है दिलवाने की कोशिश की जाती है कि अगर कोई आदमी, किसी आदमी के पास खाना ना हो तो उस पर क्या क्या परेशानियां आती हैं, तो वो उससे, ताकि उसके साथ तो गरीबों के साथ हमदर्दी का जो है जज्बा पैदा हो। और उसके साथ साथ साइंसी एतबार से भी बहुत सारी बीमारियों का, ये आप डॉक्टर हजरात से पूछ सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। लेकिन रमज़ान का सबसे बड़ा पैगाम इंसानियत को हमदर्दी का है कि आपके माशरे में जो कमज़ोर लोग हैं, अल्लाह पाक ने आपको माल दिया है तो अपने पड़ोस में हमें अपने जो कमज़ोर लोगों को, जैसे बेवाएं हैं, यतीम हैं, या कोई हालात का मारा हुआ है, इस तरह के अफराद का भी हमको ख्याल रखना है। इसीलिए आपको बताया कि जब रमज़ान ख़त्म होने से पहले जो ईद से पहले सदका फ़ित्र जो है मालदारों पर वाजिब किया गया है,
تاکہ جو مالدار اگر عید کی خوشی مناتا ہے تو اس سے پہلے وہ اپنا صدقہ فطر اپنے افراد کی طرف سے، جتنے اس کے گھر کے اندر افراد ہیں ان کی طرف سے نکالے، تاکہ غریب کی بھی عید اچھی سے ہو جائے، اس کے گھر کے اندر بھی جو ہے خوشی ہو۔ یہ اس نے ہمدردی کا، انسانیت کا پیغام دیتا ہے، اور اس میں یہ کوئی نہیں، آپ ہر کسی آدمی کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں، جو آپ یعنی اپنے مسلمان ہو اس کے ساتھ بھی، غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا پیغام دیتا ہے رمضان ہم کو۔ حضرت اب دیکھنے والوں کو آپ کا کیا پیغام جائے گا؟ دیکھو، یہ رمضان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، زندگی ہمارے پاس امانت ہے۔ آپ نے دیکھو کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہوں گے۔ ہمارے پاس یہ ایک موقع ہے، اللہ پاک نے ایک ہم کو موقع دیا ہے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں شد المیزر، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب رمضان کا مہینہ آتا تھا کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ آپ رات کو نمازیں جو ہے نمازوں کا اہتمام، تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، تراویح کا جو ہے آپ اہتمام کیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان کے مہینے میں جتنا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اس سے زیادہ خرچ کرتے، بلکہ بارش کی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے وہ امت کے لیے ہمدردی، وہی چونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی ہمارا جو ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو ہمیں بھی حضور اقدس جن حضرات کے پاس جو ہے گنجائش ہے، وہ حضرات جو ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کا، ہر کسی کا خیال رکھیں، تاکہ پوری انسانیت کے سامنے جو ہے رمضان کے جو ایک پیغام ہے ہمدردی کا، اسلام کا، وہ سب تک پہنچے۔ رمضان ہم کو ہمدردی کا پیغام دیتا ہے، انسانیت کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، ہر ایک چیز کے ساتھ۔ جی شکریہ حضرت، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے رمضان المبارک کی کچھ اہم چیزوں کو لے کے حضرت علامہ مولانا بشیر صاحب۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے عوام کی آواز، دیجیے گا مجھے اجازت، اللہ حافظ۔